بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح اللہ ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے جنگ بدر کے واقعات سنے اور ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتے نازل کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں نے کیسے کفار کو خاک و خون میں لوٹایا اور کیسے جیت سے سرفراز ہوئے، یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا۔ اور بدر کے واقعات میں ایک اہم واقعہ قیدیوں کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قیدیوں کے مسئلے کی طرف آگے بڑھیں، بعض چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے جن کا تعلق شخص سے تھا، کسی ایک فرد سے تھا اور اس کی قربانی اور اس کی والہانہ جوش سے تھا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ مشرکین کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا جائے تو صحابہ گئے، مشرکین کو اٹھا رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام ابو حذیفہ، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو حذیفہ تم غمگین کیوں ہو؟ کہیں تمہارے دل میں تمہاری والد کی محبت، جو کافر تھا اس کی محبت تو دل میں نہیں آ گئی؟ اس کی محبت کی وجہ سے تو تم کہیں رو نہیں رہے ہو؟ کیونکہ مومن کو چاہیے کہ خوشی منائے، یہ موقع خوشی کا ہے، اللہ نے جیت دی ہے، کسی بھی کافر کے خیال سے اس خوشی کو پامال نہ کرے۔ تو ابو حذیفہ نے کہا، اللہ کے رسول اثر میں میرے والد جن کا نام عتبہ بن ابی ربیعہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، یہ بہت اچھے آدمی تھے، میں انہیں جانتا ہوں، فطرتی اچھے آدمی تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اللہ نے اسلام کے تعلق سے ان کے دل کو سنگ بنا دیا، پتھر بنا دیا، ہزار کوشش کرنے کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول یہ چیز مجھے کافی غم میں ڈال رہی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حذیفہ صبر کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے بہت بہتر کرتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے اپنے مرضی کے مطابق کرتا ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تقدیر پر بھروسہ رکھو۔ ایسی باتیں کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کو تسلی دی۔ اس کے بعد جیسے آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں آنے سے پہلے بعض لوگوں کے نام گنوائے اور کہا کہ یہ میدان میں جبرن لائے گئے ہیں، تو لہٰذا ان پر تلوار نہ اٹھائیں، اگر یہ مل جائیں تو انہیں قید کر لیں اور لا کر رکھ لیں، انہیں قتل نہ کریں کیونکہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے۔ تو ان لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کا نام بھی ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو البختری وہ فرد ہے جس کے تعلق سے ہم نے کبھی بھی کوئی برائی نہیں سنی، اگرچہ کہ وہ فرد کافر رہا اور کفار کے ساتھ رہا، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اذیت دیتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ خاموش اپنی جگہ رہا اور اس نے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ ریکارڈ نہیں ہے۔ ہاں وہ کافر ہے لیکن تکلیف نہیں پہنچائی جیسے دوسرے کفاروں نے پہنچائی، جیسے دوسرے کافروں نے سرغنوں نے پہنچائی، ویسے یہ صاحب نے نہیں پہنچایا۔ اور یہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ جب شعب بنی طالب میں، ابی طالب میں 3 سال بیکاٹ کیا گیا، اس وقت ابو البختری وہ افراد میں سے تھے جنہوں نے صحیفے کو چاک کیا، آگے دوڑے، دوڑ دھوپ کی اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھایا، سعد جمعہ
اور اس کے بعد زبیر بن ابی امیہ جیسے دوسرے افراد کو سمجھائے، اور اس کے بعد وہ صحیفہ چاک کیا گیا. تو صحیفے چاک کرنے میں ابو البختری کا ہاتھ رہا ہے، وہ ان کی اہم خوبی ہے، اس لیے ابو البختری کو قتل نہیں کیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ جب ابو البختری میدان میں تھے تو یہ ایک صحابی جن کا نام مجزر تھا ان کے تلوار تلے آ گئے. جن کا نام مجزر تھا وہ تلوار لے کے آگے بڑھے تو اتفاقاً سامنے ابو البختری ہے. اب ابو البختری مجزر کو قتل کرنے کے لیے تلوار چلا رہا ہے، پیدر پہ تلوار چلا رہا ہے، اور مجزر تلوار روکتے جا رہے ہیں. یہ واپسی حملہ نہیں کر رہے ہیں، اور روکتے ہوئے یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اے ابو البختری، ہمیں حکم ہے کہ تم پر تلوار نہ اٹھائیں، تمہیں صرف قید کرنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے تلوار کو سنبھال لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تلوار قابو سے باہر چلے جائے. انہوں نے وارننگ کیا، لیکن ابو البختری ماننے والے نہیں تھے. اتنے میں ابو البختری کے ساتھ ایک دوسرا مشرک آ گیا. اب دونوں مل کے مجزر پر حملہ کر رہے ہیں، دونوں مل کر مجزر پر بھیانک حملہ کر رہے ہیں. مجزر دونوں کو روک رہے ہیں، اور اس کے بعد مجزر نے چاہا کہ ابو البختری کو کنارہ کر کے اس مشرک پر حملہ کریں، تو پورا زور اس مشرک پر دیے تو ابو البختری پھر بیچ میں آنے لگے. تو پھر مجزر نے وارننگ کیا، بتایا کہ تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو، میں تو اس مشرک پر ٹوٹ پڑ رہا ہوں اور اسے کاٹنا میرا کام ہے، اب تم بیچ میں مت آؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی خاک و خون میں لوٹ جائیں. لیکن ابو البختری پھر بھی سنبھلنے والا نہیں تھا، پھر بھی اس نے حملہ کیا. جب مجزر نے دیکھا کہ صاحب اگر یہ واپس ہی حملہ نہ کرے، اب تھک گئے ہیں، واپس ہی حملہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جان کا خطرہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ابو البختری اور دونوں مل کے انہیں مار دیں. تو مجموعاً یہ صحابی بہت دیر تک دونوں کو روکتے رہے، دونوں سے نبرد آزما ہوتے رہے، لیکن آخرکار مجبور ہو کے سب سے پہلے مشرک کو قتل کیے، اور اس کے بعد ابو البختری کو اجباراً الزاماً قتل کرنا پڑا، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے ابو البختری کو قتل کیا؟ تو مجزر نے کہا اللہ کے رسول یہ واقعات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم معذور ہو. جب آدمی خود اپنی گردن لے کے پہنچ جائے، ہم ہزار روکنے کے باوجود بھی کر کیا سکتے ہیں؟ تم نے جو بھی کہا صحیح کہا. اس کے بعد مجزر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. اس کے بعد امیہ بن خلف کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. امیہ بن خلف آپ جانتے ہیں بلال کا آقا رہا، ہر قسم کی تکلیفوں کا مرکز رہا، تکلیف دینا، اذیت دینا مسلمانوں کو، اس ڈپارٹمنٹ کا ہیچوڑی رہا ہے جی، ہر قسم کی تکلیف دی اس نے. تو امیہ بن خلف اتفاق سے ہوا یہ کہ میدان میں تھا، لڑتا رہا، بچ گیا، اور مسلمان ایک بہت بڑی تعداد کے تعاقب میں لگ گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمان کی مال غنیمت اٹھانے لگی. ابو امیہ بن خلف چھپتا رہا یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف کی نظر میں پڑ گیا. عبد الرحمن بن عوف مال غنیمت لے کے جا رہے تھے. امیہ بن خلف نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، دونوں کے درمیان تجارتی تعلقات تھے جاہلیت میں. تو امیہ نے آواز دے کر کہا عبد الرحمن تمہیں دودھ پینا نہیں ہے، تمہیں شیرین دودھ پینا نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کیا تمہیں اونٹنیاں نہیں چاہیے؟ اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے قید کر لو، قتل نہ کرو. قید کر کے جب تم مجھے لے کر جاؤ گے تو میں بطور فدیہ بہت ساری اونٹیں دوں گا، اونٹنیاں دوں گا جو دودھ دینے والیاں ہوں گی، جس میں سے تو اٹھا لینا. تو عبد الرحمن بن عوف نے جب امیہ کی یہ حالت دیکھی تو بولے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا حلیف بنتا ہوں، طرفداری کرتا ہوں، یہاں تک کہ قیدیوں میں تمہارا شمار نہ ہو جائے. تو عبد الرحمن نے اپنا سارا مال ڈالا، اور اس کے بعد امیہ بن خلف کی طرفداری کرنے لگے، روکنے لگے. جب امیہ بن خلف کو عبد الرحمن لے کر جا رہے تھے تو اللہ نے ایک کرشمہ دکھایا. وہ کرشمہ تھا کہ بلال نے دیکھ لیا. اب بلال پرانی جو ہے عداوت، پرانا بغض، مکے کے وہ وادیاں یاد آ رہے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ یاد آ رہی ہے، سینے میں پتھر رکھ کر اوپر مارا جا رہا تھا، وہ واقعات یاد آ رہے ہیں، اور جانوروں کی طرح گلے میں پھاندا ڈال کر کھینچا جاتا تھا، اور یہ سب کرنے والا یہی ظالم تھا. اس تمام ظلم کرنے کے بعد، یہ سختیوں کے بعد میدان میں آیا ہے اور مجھے کھلی چھوٹ ہے کہ اسے مارے. وہ ایسی صورت میں بچ کر جا رہا ہے، یہ ہرگز ممکن نہیں. یہ کہہ کے تلوار لے کے آگے بڑھے تو عبد الرحمن نے کہا کہ رک جاؤ، میں نے اسے امانت دے رکھی ہے، اسے قتل مت کرو، یہ میرا آدمی ہے.
بلال چاہتے تھے قتل کریں لیکن عبد الرحمن روک رہے ہیں، اور عبد الرحمن بھی بڑے صحابی ہیں، ان کی بات کی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، اس لیے چیخنا شروع کیے، بولے اے مسلمانوں دیکھو کافروں کا سرغنہ کھڑا ہوا ہے، تمام مصیبتوں کا جڑ ادھر کھڑا ہوا ہے، آؤ اس پر ٹوٹ پڑو۔ تو جیسے ہی امیہ بن خلف کا نام سنے، آس پاس کے پورے صحابہ شیروں کی طرح جمع ہو گئے اور چاہتے تھے کہ ٹوٹ پڑے، لیکن عبد الرحمن بن عوف پھر روک رہے، کہہ رہے کہ مارو مت اسے، مارو مت اسے میں نے امانت دی ہے، امان دیا ہے۔ لیکن صحابہ جو کہ زیادہ تعداد میں تھے وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے، بلال نے عبد الرحمن بن عوف کے دو پیروں کے نیچے سے تلوار ڈال کے جو ہے امیہ بن خلف کے پیروں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ امیہ بن خلف گر گیا تو عبد الرحمن بھی اوپر پڑ گئے، بولے کہ چھوڑ دے اسے، مارو مت۔ لیکن صحابہ جو جوش میں آ گئے تھے اب انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا، عبد الرحمن کو ایسے ہی کنارہ کیے، اس کے بعد اکیلا پھنس گیا، سب نے مل کے اسے قتل کر دیا اور بلال کے ایک سینے سے گویا کہ پہاڑ اتار کے رکھ دیا گیا۔ بہت خوش ہوئے اور جیسے ہی قتل ہو گیا چلاتا رہا، بلبلاتا رہا، پورے صحابہ نے مل کے تکبیر کا نعرہ بلند کیا جس سے پورا بدر کا میدان گونجنے لگا۔ اس طریقے سے امیہ بن خلف کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بلال سے کہتے رہے کہ تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا، یہ کوئی میں مال اٹھا کے آ رہا تھا۔ امیہ بن خلف کی بات سن کے اونٹنیوں کی خواہش میں اس مال کو چھوڑ دیا، اب تم لوگوں نے مجھے اونٹنیاں بھی لینے نہیں دیا اور نہ وہ مال غنیمت سمجھنے دیا، دونوں کا نقصان ہوا مجھے۔ بلال کو کہتے رہے، بلال ہنس کے بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، لیکن آپ کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بچ گیا تھا، ورنہ میں اکیلا اسے مار دیتا تھا۔ ایک واقعہ پیش ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو یہ ایسی لڑائی تھی جیسے ابو جہل نے کہا کہ رشتوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رشتوں میں پھوٹ نہیں ڈالی گئی بلکہ معیار ایمان اور اسلام بنایا گیا، معیار اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت بنایا گیا تھا، اور اس بنیاد پر جو لوگ محبت پہ اترے وہ کھڑے نکلے، جو لوگ محبت پر نہیں اترے وہ لوگ بیکار ثابت ہوئے، جو لوگ بیکار ثابت ہوئے انہیں وہ لوگ جو کھڑے اترے انہوں نے قتل کر دیا۔ ایسے ہی ہوا۔ تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑائی لڑی۔ سب سے پہلے عمر بن خطاب ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ماموں جس کا نام ہشام بن عاص تھا اسے قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ سگا ماموں تھا، چلا رہا تھا، لیکن عمر بن خطاب کا ایمان اور ان کا وہ جذبہ، اس کے سامنے ماموں کی رشتہ داری کوئی کام نہیں آئی اور عمر بن خطاب نے بڑی آسانی سے قتل کر دیا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ ان کے والد پر وار کیا جنگ کے میدان میں۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ان کے تلوار کے نیچے عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے تھے۔ ابو بکر کے فرزند عبد الرحمن، ابو بکر کے کئی فرزند تھے، اس میں سے عبد الرحمن یہ شروع میں مسلمان ہوئی نہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، تو کافروں کے ساتھ مل کے میدان میں آئے تھے لڑنے کے لیے۔ اتفاقاً ان کی گردن ابو بکر صدیق کے تلوار کے نیچے آ گئی تھی اور ان قریب تھا کہ قتل کر دیتے، لیکن لڑائی میں عبد الرحمن بچ گئے، اور جب ابو بکر نے عبد الرحمن پر وار کیا تو عبد الرحمن نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ جیسے آدمی سے میں لڑنا نہیں چاہتا، یہ کہہ کے عبد الرحمن چکما دے کے نکل گئے۔ اسی لیے ابو بکر بعد میں کہتے تھے کہ تجھے باپ کی محبت نے روک لیا تھا، لیکن میرا ایمان مجھے یہ گواہ دے رہا تھا، یہ سمجھا رہا تھا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ادھر نہیں ہے، ادھر رشتہ صرف ایمان کا ہوتا ہے، ایمان کے مبنی، ایمان پر تمام امور مبنی ہے، ایمان میرے لیے آگے ہے۔ تو عبد الرحمن نے ابو بکر صدیق نے حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایمان والے ہیں، پکے ہیں۔ عبد الرحمن بچ کے یہ ثابت کر دیے کہ وہ ان کے ایمان میں کچے ہیں، ان کا ایمان نہیں رہا بلکہ بت پرستی کی محبت تھی۔ اسے معلوم ہوتا ہے میرے دوست۔ اس کے بعد جیسے آپ نے سنا جب مشرکین کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول انہیں قتل کرنا چاہیے، یہ مسلمان کیوں انہیں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس سے سعد بن معاذ کا جذبہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ ایک صحابیہ جن کا نام عکاشہ بن محسن تھا، یہ آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول میں میدان میں جا کے لڑنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ہتھیار نہیں ہے، اللہ کے رسول میں لڑ نہیں سکتا، دیکھیے صرف ایک لاٹھی ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاٹھی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی لیا اور پھر واپس کیا، بولے کہ پکڑو لاٹھی۔ جب لاٹھی پکڑے عکاشہ نے اسے ہلایا تو ایک تلوار بن گئی میرے دوست،
اس تلوار کا نام عون ایک مدت تک عکاشہ بن محسن کے ساتھ رہی، اور یہ تلوار سے انہوں نے بھیانک لڑائیاں لڑی، یہاں تک کہ وہ جب یمامہ کے میدان میں قتل کر دیے گئے تب ان کے پاس یہ تلوار رہی، ایک مدت تک اس کی حفاظت کرتے رہے، اور یہ تلوار کا نام عون تھا میرے دوستو۔ عکاشہ بن محسن وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، کہا کہ میری امت کے بعض افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ افراد میں سے سب سے پہلے الذین لا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون والذین لا یکتوون، تین کام کرنے والے، اس میں سے دو کرتے نہیں، یہ کرتے ہیں، دو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ یہ جھاڑ پھونک سے علاج نہیں کرتے، داغ کر جھاڑ پھونک کر کے علاج نہیں کرتے، یہ جاہلیت کا علاج تھا۔ اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اسے داغ آ جاتا تھا، ایک طریقہ تھا، وہ داغ کر علاج کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی داغ کر علاج نہیں کرتا وہ آدمی جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائے۔ ایک دوسری چیز، وہ آدمی جو جھاڑ پھونک نہیں کرتا، شرکیات کفریات کو لے کر لوگوں پر پڑھ پڑھ کے نہیں پھونکتا، یہ آدمی بھی جنت کو جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ اور یہ شرط کے ساتھ ساتھ تیسرا شرط یہ ہے کہ وہ آدمی توکل مکمل اللہ پر رکھے، توکل اللہ پر ہو، توکل یعنی بھروسہ، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ اللہ چلا رہا ہے، میں کر رہا ہوں، لیکن تمام کے تمام معاملات اللہ سے وابستہ ہیں، اللہ جسے چاہے چلائے، جسے چاہے اللہ روک دے، یہ مکمل توکل۔ اسی لیے حدیث میں آپ صاحب نے سکھایا کہ آپ جب گھر سے باہر نکلے تو کیا دعا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلنا علی اللہ، اللہ کے نام سے ہم توکل اللہ پر رکھتے ہیں، میں گھر باندھ کر جا رہا ہوں، اب گھر میں جو بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، میں مکمل بھروسہ اللہ پر رکھتا ہوں۔ تو توکل کا معنی مکمل بھروسہ رکھنا، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھنا کہ میری وجہ سے جو بھی اچھائی ہو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے اسے کیا ہے، برائی ہو تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے اسے کیا ہے، تمام کا تمام مسئلہ، تمام کے تمام امور اللہ پر چھوڑنا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں میرے دوست۔ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مکمل بھروسہ اللہ پر رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ رستے کھولنے والا ہے، رستے کھولنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب آدمی کسی بھی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو وہ مسئلے میں ایسے محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی دروازہ بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مسئلے میں پڑھ کر میں سڑ کر مر جاؤں گا، مکمل یقین ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جو اس کے ہوش و حواس میں نہیں تھا میرے دوست۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ تو مسئلے میں پھنس کر جب کوئی راستہ نظر نہیں آئے، ایسی صورت میں یہ کہنا کہ بھائی اللہ ہی سب کچھ، اللہ راستہ کھولنے والا ہے، ہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ جس پر میں نے ایمان رکھا ہے وہ میرے لیے راستہ کھولے گا، ایسا بھروسہ، ایسا یقین، اسی کو توکل کہتے ہیں میرے دوست۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، اب بنی اسرائیل ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دونوں کے درمیان پھنس گئے، اور بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، کہاں لے کر آ گئے ہو؟ آگے سمندر ہے، پیچھے ظالم ہے، جہاں بھی جائیں گے تو موت منڈلا رہی ہے، اے موسیٰ کچھ کرو۔ تو موسیٰ نے کہا ان ربی سیہدین، میں میرے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دکھائے گا، یہی توکل ہے۔ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے، ایسے موقع پر یہ کہنا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، وہی راستہ کھولنے والا ہے، تمام مشاکل کا حل اس کے پاس ہے، تمام تکالیف کا حل اس کے پاس ہے، تمام پریشانیوں کے کنجیاں اس کے پاس ہے۔ یہ بھروسہ، یہ یقین انتہائی سخت موقع پر رکھنا، اسی کو توکل کہتے ہیں میرے دوست۔ تو آپ صاحب نے کہا کہ جو آدمی توکل رکھتا ہے، مکمل توکل رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دو کام نہ کرے، ایسے آدمی کے لیے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ مل جائے گا۔ آپ صاحب نے حدیث سنائی تو فوراً عکاشہ مجلس میں بیٹھے تھے، کہے کہ اللہ کے رسول میں ان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صاحب نے کہا کہ ہاں تم ان میں سے ہو، سرٹیفکیٹ دے دیے، بولے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو، بغیر حساب کتاب کے آپ ان لوگوں میں سے جاتے رہو گے۔
عکاشہ بن محسن بغیر حساب کتاب کے، تصور کیجئے کہ صحابی کیسے تھے ہوں گے، اللہ اکبر. اور اس کے بعد دوسرے صحابی اٹھے، بولے کہ اللہ کے رسول عکاشہ کے ساتھ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ عکاشہ کے لیے تھا، وہ آگے بڑھ گئے، وہ ان کا ہو گیا، اب تمہارا تم دیکھ لو، اور بھی زندگی ہے، دیکھ لو، راستے کھول لو. تو یہ تھے میرے دوستو عکاشہ بن محسن. تو ان کے پاس چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے چھڑی، ہلائے اسے. ہلائے تو ایک مضبوط سفید جگمگاہٹ کے ساتھ ایک تلوار نکل آئی، اور اسے لے کر لڑتے رہے، اور کئی کفار کو قتل کیے. ایک مدت تک یہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس تلوار کا نام عون ہے، یہ لاٹھی تھی اصل میں لیکن تلوار میں تبدیل ہو گئی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرے ہتھیلی میں یہ لاٹھی تلوار بنی تھی، اس کا نام عون ہے، یہ بہت ہی مضبوط ہے، یہ زندگی بھر کہا کرتے تھے. اس کے بعد مصعب بن عمیر، لڑائی ختم ہو گئی، لوگوں کو لایا جا رہا تھا. قیدیوں میں مصعب بن عمیر کے ایک بھائی تھے جن کا نام ابو عزیز کو ایک صحابی باندھ رہے تھے، باندھ کر کھینچ کے جا رہے تھے. اتنے میں مصعب کا گزر ہوا، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں سے. تو مصعب بن عمیر نے کہا صحابی کو دیکھ کر، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، ابو عزیز کو اچھی مضبوطی سے باندھو. یہ کیا باندھ رہے تم؟ یہ کیا باندھنے میں تمہارے پاس نرمی کس لیے؟ بڑی مضبوطی سے باندھو، سنکلیوں سے باندھو، اسے باندھ کر کھینچ کر لے کر جاؤ. اس کی والدہ مالدار ہے، فدیے میں خوب دے گی. اس کی والدہ مالدار ہے، فدیے میں خوب مال دے گی، اسے کھینچ کر لے کر جاؤ. تو ابو عزیز نے کہا کہ اے مصعب میرے بھائی، یہی تیرا رویہ ہے میرے ساتھ، یہی تو کہنا چاہتا ہے، یہی ہماری یاری، یہی ہمارا بچپن ہے کہ ہم ساتھ مل کر تھے، سب کچھ ساتھ کرتے تھے. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے اور پھنسایا جائے اور سنگلاخوں میں باندھا جائے، اور یہ کہہ رہے ہو کہ والدہ مالدار ہے. تو مصعب نے کہا کہ ہاں یہ میرا طریقہ ہے. اب جو صحابی تمہیں باندھ رہے ہیں نا وہ میرے بھائی ہیں، تم میرے بھائی نہیں ہیں. ہمارے پاس رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہے، یہ خونی رشتہ آگے نہیں آتا، خونی رشتہ ایمان کے رشتے کے بعد ہے. یہ بہت خوب چیز ہے کہ خونی رشتہ اور ایمانی رشتہ ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے، نور پر نور ہے. لیکن اگر خونی رشتہ آ رہا ہے ایمان کے رشتے میں، اسے اٹھا کر پھینکنا صحابہ کا طریقہ تھا. یہی کیا میرے دوستوں مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں، یہ جو صحابی باندھ رہے ہیں یہ میرے پاس زیادہ عزیز ہے، تجھ سے ہے ابو عزیز. یہ کہہ کے مصعب بن آگے بڑھ گئے، عمیر آگے بڑھ گئے. ابو عزیز روتے رہے اور اس کے بعد فدیے میں ڈھیر سارا مال ملا، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. اس طریقے سے میرے دوستوں بہترین واقعات پیش آئے. آپ نے سنا ابو عبیدہ الجراح نے اپنے والد پر تلوار اٹھایا تھا، ان قریب تھا کہ قتل کر دیتے، ان بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قتل کر دیے تھے. تو یہ معرکہ میرے دوستوں جو بڑا ہی فیصلہ کن معرکہ، بڑا ہی فیصلہ کن مسئلہ تھا، بڑی ہی فیصلہ کن لڑائی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کا حق بنا دیا، باطل کو باطل بنا دیا، دودھ کو دودھ کر دیا، پانی کا پانی کر دیا. اسی لیے اس لڑائی کو فرقان کہتے ہیں، اسی لڑائی کو فرقان، معرکۃ الفرقان، فرق کرنے والی لڑائی، باطل کو باطل ٹھہرانے والی، حق کو حق ٹھہرانے والی لڑائی، یہ فرقان کے نام سے یہ لڑائی مشہور ہے میرے دوستو. اس کے بعد قیدیوں کا مسئلہ، جب قیدی جمع کر دیے گئے جن کی تعداد 70 کے آس پاس تھی، اب مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. کیا ان قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یا پھر فدیے میں مال لے، یا پھر انہیں سب کو قتل کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی وادی میں تھے مشورہ کرنا چاہتے تھے لیکن فرصت نہیں ملی، آگے بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حکم صادر کیا، قیدیوں میں جو نضر بن حارث ہے، قیدیوں میں نضر بن حارث ہے، نضر بن حارث وہ آدمی ہے جو افسانے گھڑتا تھا. آپ نے سنا جب مشرکین سن کے چلے جاتے قرآن تو یہ جمع آ کے کھڑتا، لوگوں کو جمع کرتا، افسانے سناتا تھا، کہتا تھا کہ میرا کلام محمد کی طرح ہے، اور دور دور سفر کرتا، قصے کہانیاں جمع کر کے لا کر مشرکین کو سناتا، کہتا کہ دیکھو یہ بھی جو ہے کلام اللہ جیسا کلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی پر پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد فوراً حکم دیے کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے. علی بن ابی طالب کھڑے رہے، بولے کہ اللہ کے رسول ایک کام میں کرتا ہوں، بولے کہ فوراً کر دو. گئے، سر مار دی. اس کے بعد تھوڑی دیر آگے بڑھے، ایک وادی پار کیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقبہ بن ابی معیط جو قیدیوں میں ہے اس کا بھی سر مار دیا جائے. تو پھر علی بن ابی طالب بولے یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں اللہ کے رسول. بولے کہ جاؤ. گئے، عقبہ بن ابی معیط کا بھی سر مار دیے. ان دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قتل کیا. اگرچہ کہ لوگ قیدی بن گئے تھے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اور اہل علم کہتے ہیں، مورخین نے کہتے ہیں، جنگی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم تھا. ان کے بہت ساری غلطیاں تھی. عقبہ بن معیط وہ ہے جو اوجھڑی بوٹی لا کر پھینکا کرتا تھا، اور اس نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھاندا ڈال کر کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اور کئی مرتبہ چہرے میں تھوکنے کی کوشش کی. یہ عقبہ بن ابی معیط تھا. تو جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں کو قتل کرنا ضروری تھا. اگر انہیں چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ امید لگا کر بیٹھ جائیں کہ ہم گالیاں دیں گے، سب کچھ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جائیں معافی لے لیں گے، یہ زیادتی نہ ہو. اور دوسری چیز، ان کے ایسے جرائم، ایسے کرائمز تھے کہ انہیں قیدیوں میں لے کے جا کے پیسوں میں چھوڑنا جائز نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. اس لیے جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں کو قتل کرنا ضروری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو راستے میں قتل کر دیا. اس کے بعد مدینے میں گئے، خوشیاں آپ نے سنی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن قیدیوں کا مسئلہ اٹھائے، بولے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. ابو بکر سے رائے پوچھے رضی اللہ عنہ. ابو بکر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ پیسے لے کر انہیں چھوڑ دیں، آدمی کے حساب سے رقم مقرر کریں، آدمی کے حساب سے مال مقرر کریں، اور اس کے بعد وہ مال لے کر انہیں چھوڑ دیں. یہ ابو بکر کی رائے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے رائے پوچھی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو مار دیں، کسی کو نہ چھوڑیں. اس میں میرا ایک دور کا رشتہ دار بھائی ہے، آپ حکم دیجئے، سب سے پہلے میں کام شروع کرتا ہوں، سب سے پہلے میں جاتا ہوں اس قیدی کا سر مارتا ہوں، اس کے بعد آپ انہی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں تلوار دیجیے، اور انہی کے رشتہ دار ان کو قتل کریں گے. یہ میری رائے اللہ کے رسول. یہ اس وجہ سے کہ آدمی ثابت کر دے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، رشتہ داری کو اٹھا کر پھینکیں. اور یہی رشتہ داری جس کے ہم پاس و لحاظ اب کر رہے ہیں، ان لوگوں نے مکے میں نہیں کیا. ان لوگوں نے مکے میں ہم کو خوب مارا، سگا بھائی نہیں دیکھے، سگا رشتہ دار نہیں دیکھے، خون کا مسئلہ نہیں دیکھے، انہوں نے جم کر ہماری پٹائی کی. اب ہم کیوں دیکھیں؟ اے اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ سب اپنے اپنے قبیلے والوں کو اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں. تو آپ صاحب نے کہا کہ یہ تو رائے بڑی سخت ہے. آپ صاحب سوچتے رہے، اور اس کے بعد یہ رائے صادر کیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہے اس پر عمل کیا جائے گا. قیدیوں کے پاس پیسے لیں گے اور چھوڑ دیں گے. اور اماؤنٹ فکس ہوا، بعض لوگوں کے پاس 4000 درہم، بعض لوگوں کے پاس 3000 درہم، بعض لوگوں کے پاس 1000، سب لا کر دے اور اپنے آپ کو چھٹکارا کر کے مکہ واپس لے کر چلے جائے. اور بعض لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت میں چھوڑ دیا، ان کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، بغیر پیسے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ بھائی. چلے گئے بعض لوگ، اور بعض لوگ گئے بعد میں مسلمان ہو گئے. لیکن بعض لوگ گئے جا کر پھر احد کے میدان میں آئے، تو احد کے میدان میں پھنسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ ہی چانس ہے، دوبارہ چانس ہم نہیں دیں گے. قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بعض افراد ایسے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، گروی پر کچھ لے کے چھوڑ دیا. بولے کہ کچھ رکھو، تم جاؤ بستی سے پیسہ لاؤ، پیسے دے کے اسے لے کر جاؤ. اور بعض لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کہا کہ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تم میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ مدینے کے 10 بچوں کو یا پھر 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے وہ مفت میں جا سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، پڑھائی کی کتنی بڑی اہمیت ہے، لکھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس پر زور دے رہے ہیں. پیسے نہیں ہے، کم از کم یہ کر دو، یہ کر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ بھائی ہماری خدمت کرو، ہمارے بستیوں میں جو ہے سڑکیں بناؤ، گھریں بناؤ، کاشتکاری کرو، اس کا حکم نہیں دیے، بلکہ کہا کہ لکھنا پڑھنا سکھا دو، اس کے بعد تمہارے لیے خوب جائز ہے کہ تم جا سکتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا کہ تم 2 کو لے کے جاؤ، تم 4 کو لے کے جاؤ، تم 5 کو لے کے جاؤ. اس طریقے سے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا تھا، کیونکہ قیدیوں کے لیے کوئی جیل نہیں تھی جیل میں ڈال کر رکھے، اور کوئی اتنی بڑی جگہ بھی نہیں تھی کہ قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ نکل کے بھاگ جائیں. اور اس لیے عمر بن خطاب جب حکومت میں آئے تو سب سے پہلے جیل بنائے، بولے کہ یہاں پر لا کے ہم قیدیوں کو ڈالیں گے، جیل جو ہے مناسب جگہ ہے. سب سے پہلے جیل انٹروڈیوس کرنے والے عمر بن خطاب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بھیج دیا. اب یہ صحابہ اتنے اچھے تھے کہ خود کھجور کھاتے، ان کے لیے سالن روٹی بنا کے دیتے قیدیوں کے لیے. اتنی خدمت کی، روٹیاں بنا رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، سالن بنا رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں. اب قیدیاں خوش ہیں، ایسی قیدی زندگی پر رہیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بعض لوگ وہیں پر مسلمان ہو گئے، ان کے کردار ان کے اخلاق دیکھ کے بعض لوگ وہیں پر مسلمان ہو گئے، لیکن بعض لوگ آخر تک مسلمان نہیں ہوئے.
تو جب ابو بکر کی رائے کے مطابق عمل ہوا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ ہوا یہ، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نکل کے سیدھے مسجد گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اب دونوں رو رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دونوں رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بتا دیجئے کہ کس سبب کی وجہ سے رو رہے ہیں، اگر سبب معلوم ہو جائے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ روؤں گا، اگر تم لوگ سبب نہیں بتائیں گے تب بھی میں تم دونوں کی رونے کی وجہ سے روؤں گا اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کے عمر بن خطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، ایک جھاڑی کی طرف اشارہ کیا، درخت کی طرف، بولے کہ عمر یہ جھاڑی سے قریب تھا کہ اللہ کا عذاب ہمیں آ کر لے جاتا، اللہ کا عذاب اتنا قریب تھا، اور اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی۔ تو عمر بن خطاب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی بنا کر لوگوں کو لائے، قیدی بنا کر لوگوں کو اپنے ساتھ لائے، بجائے اس کے کہ انہیں قتل کرے، بجائے اس کے کہ انہیں قتل کریں۔ قتل تو خوب کرنا چاہیے تھا، یثخن فی الارض یعنی خوب خون بہانا چاہیے تھا، انہیں قتل کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد انہیں لے کر آتے الگ موضوع تھا، لیکن تم لوگوں نے جم کر قتل نہیں کیا، تم لوگ صرف قیدی بناتے جا رہے تھے، لوگوں کو قید کیا، تم نے تو صرف 14 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ 14 لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی، کم ہے تعداد، زیادہ خون بہانا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے چل کے ڈرایا، تم لوگ دنیا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا اور طاقت والا ہے۔ اگر اللہ کی تقدیر میں اللہ اگر چاہے تو ہوتا یہ تھا کہ بہت بڑا عذاب آ کے تمہیں لے لیتا، جو غلطی تم لوگوں نے کیا ہے، ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا میرے دوستوں کہ عمر بن خطاب کی رائے بالکل صحیح تھی، ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق اپنا حکم نازل کیا، اور اس طریقے سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ عمر بن خطاب نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی رائے سنائی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اس رائے صحیح تھی، کئی جگہ کئی مرتبہ عمر بن خطاب ایک رائے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے کو نہیں مانتے، دوسرے دن آیت نازل ہوتی، کہتے کہ عمر کی بات صحیح تھی، عمر کی بات ماننی چاہیے تھی، اللہ اکبر، اس لیے جا کہتے وافقت ربی بثلاث، زندگی بھر کہتے رہے میں 3 حکموں میں ڈائریکٹ اللہ سے مطابقت کیا ہوں، میں نے رائے سنائی، اس کے بعد اس کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن میں جو حکم ہے یہ میری رائے کے بعد نازل ہوا ہے، یہ سنایا کرتے تھے۔ فخر کی بات تھی، اور آدمی کو فخر کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ تو عمر بن خطاب کی رائے صحیح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ابو بکر رو رہے تھے، لیکن فدیے کا اعلان ہو چکا تھا، لوگوں سے پیسے لے لیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ہم اسی پر عمل کریں گے، چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے اور اللہ نے ہم کو معاف بھی کیا ہے، تو اس چیز کو باقی رکھیں گے، یہ کہہ کے فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑنے لگے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے جن کا نام ابو العاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جن کا نام ابو العاص، جو ام کلثوم کے شوہر تھے، یا پھر رقیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، جو مکے میں رہ گئی تھی، ہجرت کر نہیں پائی کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آگے چڑھ کے 6 ہجری مسلمان ہوتے ہیں، وہ الگ واقعہ ہے، لیکن رقیہ انہی کے ساتھ رہ گئی تھی ابو العاص کے ساتھ، اور رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا، یہ ایسی صحابیہ تھی، بہت تکالیف جھیلی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے تعلق سے بالکل نارمل معاملات کر رہے ہیں۔ اب بدر کے لیے نکلے، ان کی بیٹی بیمار تھی، ام کلثوم بیمار تھی، اور عثمان سے کہے کہ آپ رہ کے ان کی تیمارداری کرنا، واپس آئے، خوشیاں ہے، ضمنی خبر سنایا گیا کہ آپ کی بیٹی وفات پا گئی ہے، آپ کی بیٹی وفات پا گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نارمل معاملات کیے، جائے قبرستان میں دیکھے واپس آ گئے، یعنی رشتہ داری، بھائی بہن، بچہ، بیوی، بیٹیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے حکم کے بعد تھا میرے دوست، اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکامات، شریعت خداوندی کے بعد یہ معاملات تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ رہے ہیں کہ رقیہ پر ظلم ہو رہا ہے، وہ 6-7 سال تک ہجرت کے بعد مکے میں رہی اور ان پر ظلم کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سیریس نہیں لے رہے معاملات کو، دعا کر رہے ہیں
لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دوسرے معاملات کرتے تھے، لیکن کہیں منافقین یہ نہ کہہ دے کہ ان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ خاص معاملات کر رہے ہیں. ہے نا تانے دینے والے، تشنیع دینے والے بہت ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں، ہر زمانے میں ہیں، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تانے دینا، تشنیع کرنا، جی کمنٹ پاس کرنا، کوئی اچھا آدمی دیکھے اس کی تکلیف دینا، مخلص کو منافق ثابت کرنا، جھوٹے کو سچا ثابت کرنا، سچے کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ دور کی بہت بڑی چیز ہے. یہ دور کا تر امتیاز ہے. سچا کوئی آ گیا اسے پورے مل کے جھوٹا ثابت کریں گے، کوئی جھوٹا آ گیا اسے پورے مل کے سچا ثابت کریں گے. دھوکہ دینے والا کیا ہوشیار معلوم ہو، کیا کمائے جی، کیا بھائی اچھا ٹوپی ڈالتے ہو، کوئی سیدھے ڈرتے دل کھول کے آرام سے ٹھگا دے، اور ٹھگانے کا اچھا ٹیلنٹ ہے ان کو، کہیں سے بھی ٹھگا سکتے ہو. یہ بہت ہوشیار آدمی. انہوں کیا بھائی، انہوں نادان بھی، انہوں کیا خالی مسجد معلوم، ان کو نماز پڑھتے اتنا معلوم ان کو. یعنی اچھے آدمی کے لیے دور زبان کھول کے تعریف نہیں کرتا، نمازی کو تعریف نہیں کرنے کا دور ہے. اچھا کوئی حرام سے بچے، بھائی حرام نہیں کروں گا، فلاں بینک کا ٹرانزیکشن نہیں کروں گا، حرام ہے، فلاں چیز نہیں، کریڈٹ کارڈ نہیں لوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، آسمان ادھر کا ادھر ہو جائے، نہیں لوں گا، یہ نہیں کروں گا. یہ کہنے والے کے لیے دور کیا کہتا ہے میرے دوستوں؟ نہیں معلوم جی، اسے ٹرینڈ نہیں معلوم اسے، جی اسے ٹرینڈ ہے. اور بعض لوگ جو ہے بڑے ٹیکٹیکل ہوتے ہیں، یعنی حرام کرنے کے لیے ان کے پاس اصول کیا ہے، بھائی بعض علماء کا فتویٰ ہے جی، بعض علماء کر سکتے، بولے ہزار علماء اس طرف ہے، دھن کے نکال اندر سے ایک عالم کو نکال کے انہوں بولے نا دیکھو جائز بولے ہیں، حرام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور بعض لوگ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، یہ عالم کا ان کے پاس گئے تو حرام بول رہے ہیں معلوم مجھے، ان کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس جا کے ایسے توڑ موڑ کے مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کیا بولے، ہاں یہ تو جائز ہی تھا بھائی، کرنے کے بعد کیا نہیں ہوا، انہوں بولے صاحب بولے، انہوں نے مکی نہ انہوں بولے سو جی، انہوں حلال بولے، اس کیسے جو ہے میں کر دیا، اب جو بھی ہے ان کے سر ہے. اب مولوی صاحب کو کیا معلوم، وہ توڑ پوڑ کے پیش کیے، بالکل ان کو معلوم ہے کہ ایسا پیش کر تو حرام بول دیں گے. اسے لمبا کھینچ کے صرف کھینچ کے 2-3 باتیں ایڈ کر کے ایسے ایڈ کر کے سامنے پیش کیے، بولے اچھا یہ ایسا ہے نا، یہ تو جائز ہے. اور اس کے بعد گئے خوب حرام کیے، اور اس کے بعد جو فتویٰ دیے ان پر تہمت لگا دی، ان کے سر میں پورے باتیں مڑ دی. یہی ہوتا ہے زمانے میں. تو اچھے آدمی کو برا ثابت کرنا، برے کو اچھا ثابت کرنا، یہ دور کا تر امتیاز ہے میرے دوست. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس فتنے سے بچائے، اچھے کو اچھا دیکھنے کی توفیق بتائیں. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ مجھے حق کیا ہے دکھا اور اس کے مطابق عمل کرنا دکھا. اے اللہ باطل کیا چیز ہے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دے اور اس سے مجھے بچا. یہ دعا کرنی چاہیے میرے دوست. تو حق کے لیے اتباع، حق کے لیے محنت کرنا، یہ مومنین کا شیوا ہے. چاہے تانے دینے والے دیتے رہے تانے، تو منافقین تانے دیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ نارمل معاملات کیے، وہ معاملات کیے جو عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ابو العاص جو قیدی بن کر آ گئے تھے، انہیں پکڑ کر رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے داماد ہیں، لیکن ابو العاص کے تعلق سے گفتگو بنو ہاشم کے ہیں، کوئی گفتگو نہیں ہے، نارمل لوگوں کی طرح ٹریٹ ہے. معلوم ہے کہ کافر مسلمان نہیں ہوئے. عباس کے ساتھ تھوڑی رعایتیں کی رضی اللہ عنہم اجمعین، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو گئے. جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن برملا وہ اعلان کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نہیں کر سکتے، جو آدمی مسلمان ہو وہ اعلان کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کے لیے مہلت دی تھی، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض رعایتیں کی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے تو عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے حجرے کے پاس باندھ کر رکھ دیا گیا تھا. تو لوگوں نے بڑا کس کے باندھا، اس لیے عباس کر رہے تھے، چیخ رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی عباس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ میں بے قرار ہو رہے ہیں، ادھر پلٹ رہے ہیں ادھر پلٹ رہے ہیں. اس کے بعد باہر آ کے اعلان کیا، لوگوں تم لوگ اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، ان کے بیڑیوں کو تھوڑا لوز کر دو. تو پورے صحابہ نے بیڑیوں کو لوز کر دیا، اور ضمناً عباس کے ساتھ بھی وہ سلوک ہوا. تو عباس کو چین آیا اور رات سو گئے تھے. تو ابو العاص کے ساتھ کوئی خاص معاملات نہیں ہے، داماد ہے لیکن کوئی خاص معاملات نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ابو العاص نے فدیے کے طور پر وہ ہار لا کے پیش کیے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رقیہ کو ایک ہار دے رکھا تھا، وہ ہار رقیہ کے پاس تھا جو ابو العاص کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. جب فدیے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اس ہار کو بھیج دیا تاکہ اپنے شوہر کو بچا لے. تو ابو العاص وہ ہار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رقت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ہار واپس کر دیتا ہوں.
اللہ اکبر. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو یہ ہار میں واپس کر دیتا ہوں لیکن آپ کے لوگوں کی اجازت کے بعد. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا آپ پوچھ رہے, اب واپس کر دیجیے. تو ابو العاص کے پاس ہار واپس کر دیا گیا اور یہ شرط پر کہ تم جاؤ گے فوراً اسی وقت رقیہ کو واپس کر دو گے. تم جاؤ گے مکہ الٹے پیر رقیہ کو واپس بھیج دو گے, یہ شرط تم مانتے ہو تو ہم تمہیں ریلیز کرتے ہیں, یہ ہار تمہارے ساتھ ہے. تو ابو العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ کہہ کے مکہ گئے اور جیسے ہی پہنچے رقیہ کو بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک دوسرے صحابی کو بھیجا تھا, بولے کہ جاؤ مکے کے اس وادی پر انتظار کرو, رقیہ آ رہی ہوں گی, انہیں ساتھ واپس لے کر آنا. تو گئے, صحابہ انتظار کر رہے تھے, اسی طرح رقیہ آ رہی تھی, انہیں لے کر مدینہ پہنچ گئی. اس طریقے سے میرے دوستو رقیہ رضی اللہ عنہ بہت تکلیف جھیلی ہے. ان کے واقعات بڑے دردناک ہیں, فرصت نہیں اس لیے میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس طریقے سے قیدیوں کا مسئلہ تھا میرے دوستو. اس کے بعد اس طریقے سے قیدیوں کے مسئلے کو حل کیا گیا. بہت بڑی تعداد کے پاس پیسے لے کے انہیں رہا کر دیا گیا. جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان سے کہا گیا کہ لکھنا پڑھنا سکھائے. جن کے پاس پیسے بھی نہیں, لکھنا پڑھنا بھی نہیں جاتے, اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. اس طریقے سے قیدیوں کا مسئلہ ختم ہوا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد رمضان کی عید آ گئی, عید الفطر آ گئی تھی, تو مسلمانوں نے بہت خوشیاں منائی. اب تصور کیجئے کہ اتنی بڑی جیت اور اس کے بعد عید کا موقع, تو مسلمان جم کر تکبیر کہے اور جم کر خوشیاں منائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عید الفطر ہم لوگوں کے لیے خوشیاں منانے کا موقع ہے, خوشیاں منانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے احکامات جاری کیے, بتائے کہ عید الفطر کے دن مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. نماز پڑھنے سے پہلے اے لوگو تم اپنے اپنے ماتحتوں کے طرف سے, اپنے اپنے ماتحتوں کے نیابتاً تم لوگ غریبوں کو بانٹو. ہر آدمی ایک سا, ہر آدمی ایک سا جو تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے, اس کے برابر کھانا نکال کر لوگوں میں تقسیم کریں. ہر آدمی دے گا, بچہ, بوڑھا, غلام, آقا, ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی ابھی بچی پیدا ہوئی ہے, چاہے جو بھی ہو, ان کے طرف سے, ان کا ولی جو گھر کا بڑا ہے, سب کی طرف سے ہر سر پر, ہر فرد کے لیے 3-3 کلو کھانا جسے کھاتے ہیں, وہ دھان جسے کھاتے ہیں وہ نکالے گا. کھجور بھی نکال سکتے ہیں اور دھان بھی نکال سکتے ہیں, اور اس میں وہ چاول ہو جو کیا ہو, راشن کا کلو 1 روپے ملتا, وہ نہیں جی, وہ چاول ہو, وہ دھان ہو جسے لوگ کھاتے ہیں روزانہ. آپ جو کھاتے ہیں اسے آپ نکالیے. ہم کھائیں گے اچھا, لیکن نکالتے وقت کیا ہے, سب سے ڈمی کیٹیگری نکال کے دینا, یہ کیا ہے, نہیں چلے گا. اور اس کے بعد دھان دینا ہے, تو آپ گوشت دے سکتے ہیں, آپ کھجور دے سکتے ہیں جو 1.5 کلو کا ہو سکتا ہے, کھجور کے لیے آدھا سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے تاکہ سب خوشیاں منائیں, سب خوشیاں منائیں, جو بھی مسکین ہے سب کو کھانا پہنچے. اس طریقے سے وہ جو عید تھی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے دوستو, کیونکہ بہت بڑی جیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عید کو ان کے درمیان لایا, جس کی وجہ سے بہت خوش ہوئے. اس کے بعد قیدیوں میں ایک صاحب ہے جن کا نام سہیل بن عمرو, جیسے عمر بن خطاب دیکھے, بولے اللہ کے رسول آپ تو مار نہیں رہے, آپ نے تو پیسے لے کے چھوڑنے کا ارادہ کر دیا ہے, کم از کم اس ظالم کے آگے کے 2 دانت نکال دیجئے, اس ظالم کے آگے کے 2 دانت نکال دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ سہیل بن عمرو خطیب ہے, سہیل بن عمرو خطیب ہے, کھڑے تو مجمع کو للکار دے گا, کھڑے تو ایسی تقریر کرے گا کہ مجمع میں سناٹا چھا جائے گا, اور اس کے بعد اپنی بات ثابت کرنے کا اس کے پاس عجیب و غریب ٹیکٹکس ہے, عجیب و غریب صلاحیت ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ 2 دانت نکال دیجئے, بات کرے گا تو پھس پھس نکلے گا, اس کے بعد کوئی بات نہیں سمجھے گا. اور جانتے تھے یہ 2 دانت خاص طور پر سامنے کے نکال دیں گے تو آدمی بات نہیں کر پائے, اس کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہوگی, تلفظ ادا نہیں کر سکتا. جن کے پاس نہیں ہے فکس کر لے سکتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, لگا لے کے اس کے بعد قرآن پڑھ سکتے ہیں, لگا لے کے اس کے بعد بات کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول سامنے کے 2 دانتیں نکال دیجئے, آپ نہیں تو کہیے میں تو نکال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ دانتیں نکالنا یہ مسلح میں شمار ہوتا ہے, یہ مسلح کہتے ہیں کسی بھی لاش کو یا پھر کسی بھی انسان کے چہرے کو بگاڑنا, جو اسلام میں جائز نہیں. کافر بھی ہو اس کا چہرہ آپ مت بگاڑیں, دانتیں نکال دیں گے تو اس کا چہرہ بگڑ جائے گا, جو مسلح کہا جاتا ہے, اسے کرنا جائز نہیں تھا. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو چھوڑ دیا. اس طریقے سے میرے دوستو قیدیوں کا مسئلہ حل ہوا. ابھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی عید منائے, صرف 10 دن ہوئے, اتنے میں خبر ملی کہ بنو غطفان کے لوگ, بنو سلیم کے لوگ بہت بڑی لشکر تیار کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مدینے پر چڑھائی چڑھائیں. خبر ملنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیار ہو جاؤ,
200 آدمی کو لیے اتنی تیزی سے ان کے علاقے میں پہنچے ان کو خبر تک نہیں تھی اور اچانک دھاوا بولے تو پورے کے پورے لوگ دوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور بعض لوگ ملے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیا اور انہیں واپس مدینہ لائے. بدر سے آئے 10 دن پھر باہر نکلے پھر بیٹھے. اب اس کے بعد پھر اور ایک مسئلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے 5 دن رہتے, اس کے بعد پھر کسی غزوے کے لیے نکل جاتے, کسی سریے کے لیے نکل جاتے. اب آتے ہیں بعض لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں اور یہ خود نکل جاتے ہیں. مدینہ آتے ہیں تو چند دن رہتے اس کے بعد نکل جاتے مسلسل. اس کے بعد ایک دوسرا غزوہ پیش آیا جسے غزوہ بئر امر کہا جاتا ہے, ذی امر کہا جاتا ہے, ایک علاقے کا نام. تو اس غزوے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گئے تھے, ابھی 5-6 دن ہوئے غزوے کے لیے نکلے. ادھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پڑاؤ ڈالے, 1 مہینہ پڑاؤ ڈالے اور اس کے بعد کام یہ تھا کہ روزانہ نکلتے آس پاس کے قبائل میں گھومتے, ادھر جاتے, ادھر جا کے اسلام سمجھاتے, مسلمانوں کا زور سناتے اور رعب و دبدبہ ڈالتے تاکہ اس سے ہو جائے یہ جو لٹیرے قبائل ہیں. عرب میں لٹیرے قبائل کا ٹینشن زیادہ ہے, پہلے سے بعض منافقین ہیں, ادھر یہود ہیں, ادھر مشرکین ہیں, اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے لٹیروں کا ٹینشن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹیروں کو نپٹنے کے لیے ایسے کرتے تھے, ان کے علاقوں میں جاتے, ان کے قبائل کے ساتھ جاتے, لشکر کو لے کے خاموشی سے صرف جاتے, بس مارچ پاس. لٹیرے دیکھتے, بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ مدینے سے آئے ہیں, ابھی انہوں نے قریش کو ہرایا ہے, ان کی یہ طاقت ہے, یہ ایسے ہیں. مطلب کیا ہے؟ لوٹنا چھوڑ دو, چوری چھوڑ دو, راستوں کو امن بنا دو. اگر چوری کرتے رہو گے تو بنو غطفان کو آپ نے دیکھا اچانک ہم دھاوا بولیں گے, اچانک ہم حملہ کریں گے, ہے نا. اور اتنی تیزی سے آپ نے حملہ کیا ان 2 قبائل پر کہ لوگ ششدر رہ گئے, دیکھتے ہی رہ گئے. آنن فان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو قید کر دیا اور کئی لوگ قتل کر دیا. اس سے روب و دبدبہ بڑا, یہ لٹیرے قبائل اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگے, خاموش ہوتے گئے. ابھی آئے 1 مہینے کے بعد مدینے میں داخل ہوئے. اب یہود ہے نا صاحب, کیسے آپ آسانی سے خاموش رہ سکتے؟ ممکن نہیں ہے. اب یہود بدر سے پہلے چھڑم چھڑی شروع کر دیے. کرتے یہ تھے کہ یہ بنو قینقاع والے جو مسجد نبوی سے قریب ان کے بازار پڑتے تھے, مسلمان ادھر جا کے تجارت کرتے تھے. جو بھی مسلمان جاتا چھڑتے, جو بھی مسلمان جاتا مذاق اڑاتے, اللہ کا مذاق اڑاتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. روزانہ ہی بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہوئی, اللہ نے جیت دی. تو بدر کے میدان سے واپس آئے, سیدھے بنو قینقاع کے مارکیٹ میں گئے, ٹھہر گئے, پورے یہودیوں کو جمع کیا, تقریر شروع کی. تقریر میں بولے کہ دیکھ لیا آپ لوگ کیا ہوا, دھمکی. جی یہ حد سے زیادہ اذیتیں ہیں, روزانہ دسیسہ کاریاں, روزانہ ایذا رسانیاں. مسلمان عورت امن میں نہیں ہے, مسلمان مرد امن میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے میدان سے, سیدھے ان کے علاقے میں چلے گئے, جا کے کھڑے کے تقریر کے بولے یہود تم لوگ دیکھے نہیں کیا ہوا, قریش کو ہم نے کسی کا نہ چھوڑا, نیست و نابود کر دیا, ان کو برباد کر دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی موقع ہے, امن میں آ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. ہم نے معاہدہ کر لیا ہے, معاہدے کے مطابق زندگی گزارو, معاہدہ توڑنے کی کوشش مت کرو. مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, تمہارے یہ فتنے, یہ فسادات میں روز سن رہا ہوں. اللہ کے لیے تم خاموش رہ جاؤ, یہ دھمکی سمجھو یا پھر کچھ اور سمجھو. بہرحال تم جانتے ہو کہ قریش کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اب چونکہ یہ لوگ فتنے والے تھے, اور یہود جو ہے جیسے جانتے ہیں ان کی زبان لمبی ہے, ایک صاحب کی زبان پیٹ تک آئے گی, اتنی لمبی زبان ہے. کام تو کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن زبان تو بہت لمبی ہے. تو ان لوگوں نے بولا کہ آپ کی لڑائی اناڑیوں کے ساتھ ہوئی, آپ کی لڑائی قریش کے اناڑیوں کے ساتھ ہوئی. وہ لوگ جنگ کیا جانتے ہیں, جنگ لڑنا ہے تو کوئی ہم سے سیکھیں, ابھی 10 دن کے بعد معلوم ہوگا. جی جنگ کوئی لڑنا چاہتے تو ہم سے سیکھیں, ہم جنگ کے میدان کے افراد ہیں, اسلحہ کیسے چلانا ہم جانتے ہیں. اور چونکہ مارکیٹ کے علاقے میں تھے یہ لوگ ہتھیار کی تجارت زیادہ کرتے تھے, تو ہتھیار ان کے ساتھ بہت تھے. تو وہ غرور میں آ کے کہنے لگے اے محمد تمہارے ساتھ تو لڑائی لڑنے والے معمولی لوگ تھے, ہم اگر لڑائی ہمارے سے ہو جائے تو ہم بتائیں گے کہ لڑائی کیا چیز ہے. آپ صاحب بہت غصہ ہوا, چاہے کہ فوراً اعلان کر دیں, ابھی حمزہ وغیرہ تیار ہیں, ابھی حکم دیں گے تو ہو جائے گا مسئلہ ختم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا, غصے کو پی گئے. اور یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, جی برداشت سے باہر ہے, ہم کو غصہ آ رہا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے تو ان کو کتنا غصہ آیا ہوگا, برداشت سے باہر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, ٹھیک ہے غصہ پی لیے, پوری باتیں سنے, واپس آ گئے, خاموش رہے. دوسرے غزوات میں گئے, پھر غزوات سے واپس آئے تو ایک واقعہ پیش آیا. اور یہ جو یہود تھے ان کے پاس جو ہے فتنہ کیسے ڈالیں, 2 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ان دونوں کو ابھی کیسے لڑائے, اسپاٹ کو کیسے, دونوں قمیص پکڑ لیں, دونوں مار لیں, یہ ان کے پاس کوئی سیکھے.
فتنہ ڈالنا ان کے جو ہے انگلیوں کا کرتوت تھا. سمجھیے آپ، ایک ظالم تھا بوڑھا یہودی جس کا نام تھا شاش بن قیس. یہ بڑا ماہر تھا، پوری زندگی اس نے فتنے کیسے برپا کریں اس پہ پی ایچ ڈی کر رکھا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے. جی شاش بن قیس نام تھا اس بوڑھے کا. اس کی مثال سنیے کہ کیسے فتنے ڈالتا تھا. ایک مرتبہ گیا، بازار سے نکلا، مسلمانوں کے علاقے میں گیا. داخل ہوئے تو ملائکہ لعنت بھیجے اس پر، یہ علاقے میں کیوں داخل ہو رہا ہے. داخل ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ اوس و خزرج دونوں اصحاب بیٹھ کے بدر کے واقعات یاد کر رہے ہیں. بولے کہ میں کیا مارا ناک اڑ گئی. جی دیکھ تمہیں ناک کیا، میں دونوں ہاتھ اڑالا. دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو وہاں سے ظالم گیا، دیکھا کہ باتیں کر رہے ہیں. بولا کہ ممکن ہے میں ہو دونوں امن سے، ممکن نہیں ہے، کچھ کرنا چاہیے. تو فوراً گیا کہ یہودی نوجوان کو بلایا، بلا کر بولا جو شاعر تھا، دیکھیں فتنے کرنے کے لیے بھی ذہن دیکھیے. شاعر نوجوان کو بلایا، بلا کر بولا جاؤ ان کے درمیان بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے پرانے لڑائیاں ہیں جنگ بعاث کی لڑائیاں وہ یاد دلائیں انہیں. اور اس کے بعد اس کے متعلق جو اشعار ہیں وہ پڑھ کر سنائے انہیں، کیونکہ عرب ہے نا، اشعار سننے کے بعد ہی جوش آئے گا. وہ پڑھ کر سنائے. تو نوجوان ظالم نوجوان گیا. اب یہ یہود کے چہرے اتنے گورے ہوتے ہیں، اتنے سفید ہوتے ہیں، اور ان کی بات چیت اتنی نرم ہوتی ہے کہ لوگ محسوس ہی نہیں کرتے کہ اس نے فتنے کا آگ لگا دیا ہے. بہت دنوں کے بعد محسوس کرتے ہیں، جب لگاتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا. تو یہ نوجوان گیا، ان دونوں کے ساتھ بیٹھا، دیکھ رہا ہے کہ بات چل رہی ہے. اچانک بعاث کی بات ڈالا، جنگ بعاث، جس میں خزرج والوں نے اوس کو بہت مارا تھا، اوس والوں نے بھی بدلہ میں مارا تھا. جیسے بات ڈالا، خزرج کے ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے تو اوس کو مارا تھا اس وقت. ایک صحابی نے کہا کہ نہیں ہم نے بھی مارا تھا تم کو. اس کے بعد یہ دیکھا کہ گرم ہو رہا ہے تو اشعار پڑھنے لگا. اوس کے اشعار سنایا، خزرج کے اشعار سنایا. اب دیکھتے 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 صحابہ کے درمیان ہنگامہ مچ گیا، لڑائیاں شروع ہو گئی. پورے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اس کے بعد اشعار سنا لگے، کہے کہ ہم نے تمہیں مارا، ہم نے تمہیں قتل کیا، تو میں شروع ہو گئی. اب مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ خزرج کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ابھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس نے کہا کہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، چلو لوا کے جو علاقے ہررا وہاں پر جا کے پھر لڑتے ہیں. یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا اور دونوں تلواریں لے کے اس علاقے کے لیے نکل بھی گئے. یہ بوڑھا صرف دیکھا. جی دیکھیے کہاں تک مسئلہ پہنچا دیا. اب پورے نکل کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آئے اور غصے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو روک کر بولے کہ میں موجود ہوں، میری موجودگی تم لوگ اتنا لڑ رہے ہو، یہ جاہلیت کے نعرے کیا ہے؟ خزرج اوس تم لوگوں نے کیا لگا رکھا ہے؟ کیا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر رحمت نہیں کی تم پر؟ تم لوگ امن میں نہیں ہو، چین و سکون سے نہیں ہو، مال و دولت تمہارے قدموں کے تلے ڈال دیا جا رہا ہے، تم لوگ روند رہے ہو، عزت ملی ہے، یہ سب اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کے بہترین تعلیمات. کیا تم کو ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اتنا نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نعرے بیکار نعرے، نعروں کو چھوڑو، یہ اشعار کو چھوڑو، یہ جو ہے ظلم ہے، یہ نعروں سے بدبو آتی ہے، ان نعروں کو چھوڑو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، صحابہ ہیں، بہرحال صحابہ ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت رونے لگے. صبح کہا اللہ کے رسول ہماری غلطی ہے، بعض ظالموں نے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی. یہ کہہ کے اوس و خزرج پھر مل گئے، گلے ملنے لگے. فتنہ جو جنگ کی شکل اختیار کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے اس فتنے کو دبا دیا. اوس و خزرج پھر مل گئے. تو یہودیوں کو غصہ آیا کہ فتنہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کو روک دے رہے ہیں، تو کریں کیا؟ تو بہت زیادہ غصے میں آئے. ان کے مارکیٹ میں جب بھی مسلمان جاتا اذیت دیتے. ہوا ایک مرتبہ ایک عورت گئی بنو قینقاع کے مارکیٹ میں، تو ایک یہودی ظالم چاہا کہ اس عورت کا پردہ نکالیں، اسے بے پردہ کریں. کوشش کی لیکن عورت نے دھکا مار دیا. اس کے بعد 2-3 یہود مل کر پروگرام بنائے کہ کل یہ پھر آئے گی خریدنے کے لیے، اسے کچھ کر کے اسے بے پردہ کرتے ہیں. تو کیے یہ کہ وہ ایک یہودی کی دکان میں گئی، تو یہودی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب عورت بیٹھی تو عورت کے پیچھے اس نے میخ رکھ دیا تھا، میخ جیسی کوئی چیز رکھ دی تھی جس میں اس کا پردہ اٹک گیا. جب وہ اٹھی تو پردہ کھینچ کے وہ بے پردہ ہو گئی. جیسے مسلمان عورت بے پردہ ہوئی، اسے بہت غصہ آیا، وہ چیخنے لگی اور شور مچانے لگی. ایک صحابی جو مارکیٹ میں تھے جب چیخ دیکھ کر آئے تو دیکھے کہ مسلمان عورت ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں پورے فتنے چلتے ہیں،
पूरा मार्केट क्या है? लुटेरों का मार्केट है, अजियत देने वालों का मार्केट है। अब इसके अलावा कोई दूसरा मार्केट नहीं है मुसलमानों के लिए, लाजिमन इधर आना पड़ता है। तो जानते थे साहब, उनको बहुत गुस्सा आया, पूछे कि किसने किया? यहूदी ने किया। वो जम के लगाए यहूदी को, खूब मारे, यहां तक मर गया, इतना मारे कि मर गया। पता नहीं बनी इसराइल के बाज लोग एक पंच में मर जाते हैं, मूसा के साथ भी ऐसे ही हुआ जी, इतना मारे कि मर गया। अब जैसे मरना था, पूरे यहूद जमा हुए, सहाबी को मार दिए, कत्ल कर दिए, सहाबी को शहीद कर दिए। ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि बस खलास, अब हो गया, अब इन्हें या तो फिर यहाँ रहने दे या फिर इनको निकाल दे, सबको कत्ल कर दे। ये कह के फौरन हुक्म दिए, पूरे तैयार हो गए और सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लश्कर देखे तो पूरे यहूद जाके किले में छप गए, अंदर दाखिल होकर अपने आप को बंद कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इनका मुहासरा किए और चंद दिन मुहासरा किए। यहूद थक गए, ये लंबी लंबी जीपें शार्ट हो गई, सिंक्रोनाइज होकर अंदर चली गई। अब उसके बाद ये लोग अंदर से आवाज देने लगे, कहने लगे हम सुलह चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं। आप ने कहा सुलह वगैरह नहीं है, अब तुमको मारना ही है। लेकिन बार बार उन्होंने कहा कि हम तलवार डालते हैं। सब ने तलवार डाल दी, सब ने पीटा, अपने सीने को मारा, सर पीटा, कहा कि हम सुलह चाहते हैं। तो आप ने कहा कि ठीक है सुलह कर लेंगे। तो सुलह की बातचीत हुई। तो आप वसल्लम ने चाहा कि इनके साथ फैसला क्या करें, राय मशवरा लिया कि इनके साथ फैसला क्या करें। बाज़ लोगों ने कहा कि सबको वादे अल्लाह के रसूल, और यही हक है कि लड़ाई में आए हैं, लड़ाई के मैदान में से बच के भागे हैं, अब सबको कत्ल करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इन सबको कत्ल कर दें। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल, जो अभी अभी 1 महीना हुआ इस्लाम कबूल करके, वो मसले में दखल अंदाजी किया और बार बार जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, बोला कि तुम बनु कैनुका के लोगों को छोड़ना है, उनके साथ बदतरीन सलूक मत कर दो, उन्हें माफ कर दो, उन्हें कत्ल मत करो। क्योंकि जानता था अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल कि ऐसे मौके पर कत्ल करते हैं, सबको गुलाम बना लेते हैं, उनकी औरतों को सबको कत्ल कर देते हैं, यही उसूल था जंग का। तो अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल जानता था कि इनके साथ ऐसे ही किया जाएगा, लेकिन चूंकि मुनाफिक था, यहूदियों से गहरे ताल्लुकात थे, चाहता था कि यहूदियों के साथ सलूक ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आता, सुबह शाम, जब कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो फौरन ये मौजूद छेड़ता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात नहीं सुनते, मुंह फेर लेते, आगे बढ़ जाते, कहीं और चले जाते। लेकिन ये जालिम छोड़ने वाला नहीं था। यहां तक एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरबान उसने पकड़ लिया, पकड़कर कहा कि अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद, आप कैनुका वालों के साथ नरमी कीजिए, उनकी तादाद 700 की है, इनके साथ मेरी तिजारतें हैं, इन लोगों में मेरे बास रिश्तेदार हैं, क्या तुमको 700 को ही मार दोगे, सबको मार दोगे? तुम मार नहीं सकते। आप साहब ने कहा कि छोड़ो मेरा गिरबान। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक तुम फैसला नहीं सुनाते मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि अभी भी 1 महीना हुआ है और उसके बाद इतना जोर दे रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कहा कि ठीक है, इन्हें हम कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त यह है कि पूरा इलाका खाली कर देंगे, निकल जाएंगे यहां से, अब मदीने में नहीं रहेंगे, आगे जाके कहीं और रह जाए, मदीने में कोई नहीं रहेगा। क्या यह शर्त मंजूर है? अब यहूद क्यों नहीं मानते? जान बचानी है जी, वरना सबको मार देंगे। तो जान से डर के उन्होंने इसको मान लिया और उसके बाद कैनुका वालों ने पूरा इलाका खाली कर दिया, जो भी उनके साथ माल था सब उठा लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाज माल छोड़कर जाना है, माल गनीमत के तौर पर उन लोगों ने छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से 3 तलवार और चंद तीरें और 1-2 जिरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपने खास इस्तेमाल के लिए ले लिया और बकिया माल सहाबा में तकसीम कर दिया। इस तरीके से बनु कैनुका के यहूदियों को मदीने से निकाल दिया गया। अब ये लोग यहां से निकले, आगे शाम के पास गए, वहां पर एक इलाका है जिसका नाम अजरियात, वो इलाके में जाके सेटल हुए। लेकिन इन पर अगरचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह की लानत इन पर थी, अल्लाह ने इन पर नहूज़त बेहद रखी थी। उधर गए, आबो हवा सेट नहीं हुआ, तकरीबन बहुत बड़ी तादाद इनमें मर गई और चंद दिनों के बाद पूरे मर गए। बनु कैनुका का पूरा कबीला खत्म हो गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कत्ल नहीं किया, सिर्फ मदीने से निकाल दिए गए थे। अब इसके अलावा मदीने में, बल्कि मदीने के आउटस्कर्ट्स में 2 दूसरे कबीले हैं, एक बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। इसमें बनु नज़ीर के लोग काफी अजियत पसंद थे और बनु कुरैज़ा भी कुछ कम नहीं थे। अब इन दोनों के मामला आगे आ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम कल या फिर उसके बाद की मजलिस में इन यहूदियों के ताल्लुक से मजीद तफसील सुनाएंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमने जो भी सुना है, जो भी कहा है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।